السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت فخر العارفین میں ہے کہ قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز ایک دن مریدین میں بیٹھے اور آپ نے یہ سوال فرمایا کہ انسانی اجزائے جسم میں وہ کون سا عضو ہے جس کے فاسد ہونے سے سب اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور جس کے صالح یا پاک ہونے سے سب اعضاء پاک اور صالح ہو جاتے ہیں؟ یعنی وہ کون سا عضو ہے جس کے پاک ہونے سے سارا جسم پاک ہو جاتا ہے اور جس کے غلیظ ہونے سے سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے؟ تو خود ہی فرمایا کہ وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا مچا ہے، اگر وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ گوشت کا مچا انسان کا دل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال حوض سے دی ہے کہ پانی کا ایک حوض ہے، اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر حوض میں پانی گندا ہو تو ٹوٹیوں میں بھی پانی گندا آئے گا۔ ان کو جتنا صاف کرو، یعنی ٹوٹیوں کو جس طرح مرضی صاف کرو، پھر بھی پانی گندا آئے گا، کیونکہ حوض میں پانی گندا ہے، ٹینکی میں ہی پانی گندا ہے۔ ٹوٹیوں کو صاف کرنے کی بجائے اس حوض کو صاف کر کے صاف پانی بھر دو تو پانی ہر ٹوٹی سے صاف آئے گا، کیونکہ اب حوض میں پانی پاک ہے، صاف ہے، تو ٹوٹیوں میں تو وہی آئے گا جو کچھ ٹینک کے اندر ہے۔ اسی لیے کیونکہ اب حوض میں پانی صاف ہے تو پانی ٹوٹیوں میں صاف آئے گا۔ اسی طرح جب قلب پاک ہو جائے گا تو اس میں ارادے پاک پیدا ہوں گے، تمام اعضاء سے خود اعمال صالح سرزد ہوں گے۔ اور جب قلب اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں اس میں یہ اس کی پیدائش جو ہے پھر لال کی مثل ہے۔ جیسے زمانے میں دنیا میں سب سے قیمتی شے جو ہے وہ لال ہے۔ لال اور دوسری اشیاء کی پیدائش میں فرق ہے۔ دوسری اشیاء جتنی بھی ہیں اپنی ظاہری سطح سے اپنی اندرونی سطح یعنی مغز تک بتدریج تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ جیسے پھل وغیرہ ہیں، پہلے ان کی ظاہری سطح جو ہے وہ پکتی ہے اور پھر اندر کی طرف وہ جاتا ہے، بعد میں اندر سے پک جاتا ہے۔ لیکن لال کی پیدائش اس کے برعکس ہے۔ لال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کے اندر پہلے اس کے جگر میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے جگر سے نقطے کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی نقطہ بڑھتے بڑھتے اپنی سطح ظاہر تک ترقی کرتا ہے اور بتدریج تکمیل اور بلوغ کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے دل میں لال بے بہا پیدا ہوتا ہے کہ اول سالک کے قلب میں روحانیت کا ایک نقطۂ نور پیدا ہوتا ہے پیر و مرشد کی توجہ سے۔ جس طرح باہو صاحب فرماتے ہیں نا کہ نفی کے الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو اندر، پھر وہ پوری ربائی ہے کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی سبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جگ جگ جیوے مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ یعنی پیر و مرشد کی توجہ سے اور جوں جوں یہ نقطہ روحانیت
ترقی کرتا ہے بتدریج ظلمت جسمانی دور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سالک کا کل جسم روح کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو اب اتنی قدرت اور لطافت نصیب ہوتی ہے کہ اگر دو شخص شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوں تو وہ ان کے درمیان سے نکل جائے گا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح انسانی روح نکلتی ہے اور عزرائیل علیہ السلام اس کو لے کر چلے جاتے ہیں تو کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتا بھی وہ جا رہا ہے، وہ نکل گئی ہے۔ دروازہ بند ہو تو دروازہ توڑ کر نہیں نکلتے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ چلے جاتے ہیں اور کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات کفار کے دائرے میں سے گزر گئے اور حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر لائے۔ اب دیکھیں وہ تو دائرہ بنا کر کھڑے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ان کا پروگرام تھا، تو آپ ان میں سے گزر گئے علی علیہ السلام کو بلانے کے لیے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، محسوس ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں سرکار نکل نہ جائیں۔ اور پھر علی علیہ السلام کو لے کر آئے، اب دونوں بھی اسی طرح اس دائرے میں سے گزرے، پھر بھی ان کو محسوس نہیں ہوا، اور علی علیہ السلام کے سپرد امانتیں کی، اپنے بستر پر لٹایا اور چلے گئے، اور کفار کو نہ نظر آئے اور نہ ہی محسوس ہوئے، کیونکہ آپ کا جسم مبارک جو تھا اور علی علیہ السلام کا بھی جسم مبارک جو تھا وہ نور ہو گیا تھا، روح کا حکم ہو گیا تھا۔ جس طرح روح محسوس نہیں ہوتی عام آدمی کو، اسی طرح پھر جن لوگوں کا جسم بھی روح کے حکم میں ہو جائے، یہ لال بے بہا کی پیدائش کی طرح کہ مرشد کی قوت ارادی سے، روحانیت سے دل کے اندر پہلے ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشد اپنی توجہ سے نور ایمان کا بیج سالک کی روح میں، سالک کے قلب میں، دل میں وہ داخل کر دیتا ہے، جس سے پھر قلب ذکر و فکر سے پاک ہوتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر روح کے حکم میں انسان کا جسم بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اپنے جسم کے ساتھ، جبکہ باقی نبی جن کے جسم جو تھے وہ روح کے حکم میں نہیں تھے تو ان کو زمین پر ہی معراج ہوئی، سب نبیوں کو زمین پر معراج ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر، کیونکہ آپ کا جسم بھی نور تھا اور روح بھی نور تھی، اس لیے دونوں کے لیے ایک حکم ہو گیا کہ آپ کو معراج عرش پر ہوئی، اور ان کے درمیان سے آپ گزر گئے کفار کے تو ان کو محسوس تک نہ ہوا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز سے واپس تشریف لائے تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے پٹکے پر جو آپ کی کمر مبارک میں تھا، یعنی پٹکا آپ نے اپنی کمر مبارک میں باندھا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا اور کھینچ لیا، پٹکے کا حلقہ ویسا ہی رہا، پٹکے کا حلقہ ویسا ہی رہا، کھلا نہیں، اور وہ آپ کے جسم میں سے پار ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں آ گیا پٹکا، اور آپ کا جسم ویسے ہی رہا، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جیسے ہوا میں سے گزر گیا پٹکا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا جسم مبارک روح کا حکم رکھتا تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ روح ہماری جسم ہے اور جسم ہمارا روح ہے، اور آپ کی اتباع سے آپ کی امت کے اولیاء اعظام، خاص اولیاء اعظام کو بھی یہ مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ صاف ظاہر ہے
یہ ہمارے مولوی لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں حضور نور تھے، کوئی کہتے ہیں بشر تھے، میرا بھائی اگر بشر ہوتے تو پھر عرش پر یہ جسم نہیں جا سکتا، صرف روح جا سکتی ہے۔ حالانکہ آپ کو معراج جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے، اور باقاعدہ آپ نے دیکھیں وضو فرمایا اور وہاں سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، تو یہ جسم جو ہے وہ اس تیزی سے سفر ہوا میں نہیں کر سکتا۔ براق پر یہ اتنا لمبا سفر، عرش تک کا سفر، اس سپیڈ سے جانا تو یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کا جسم بھی نور تھا، اس لیے آپ کا یہاں آپ کی روح جا سکتی تھی، آپ کا جسم بھی چلا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بھائی، اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے خاص خاص ولیوں کو بھی یہ ایسا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو، اولیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو سمجھنے کی، ان کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔